रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल क़ादरी कहते हैं कि मैं अपने अहद तालिब इल्मी की वो खुशगवार शाम कभी नहीं भूलूँगा जब मैं दारुल उलूम अशरफिया मुबारकपुर के सदर दरवाज़े पर खड़ा हुआ था कि इतने में लाठी टेकता हुआ एक बूढ़ा देहाती मेरे करीब ही आकर खड़ा हो गया और हाँफते हुए अंदाज में कहता है, मुबारकपुर में कोई बहुत बड़ा मदरसा है, उसका नाम तो मेरे जहन से उतर गया है, लेकिन इतना याद है कि बरेली के जिन मौलाना साहिब ने 1300 बरस के इस्लाम का चेहरा बातिल परस्तों के उड़ाए हुए गर्दो गुबार से साफ़ किया है, वो मदरसा उन्हीं के मसलक का हामी है। अल्लामा कहते हैं कि इस वाक़े को आज 20 साल हो गए हैं, लेकिन सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि उस बूढ़े इंसान के हैकल में फितरत खुद बोल रही थी। बरेली के इन्हीं मौलाना साहिब की कैफ बार ज़िंदगी का एक वाक़या इस मज़मून में इस वीडियो में आज हम जानेंगे। मज़ीद डिस्कस करने से पहले रॉयल डिस्कवरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी मेहनतों का काबिशों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पुराना शहर बरेली के एक महल्ले में आज सुबह ही से हर तरफ चहल पहल थी। दिलों की सरजमीन पर इश्क रिसालत का कैफ व सुरूर काली घटाओं की तरह बरस रहा था। बामोदर की आराइश, गली कूचों का निखार, रह गुजारों की सफाई और दूर दूर तक रंगीन झंडों की बहारें हर गुजरने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही थीं। बिल आखिर चलते चलते एक राहगीर ने दरियाफ्त किया कि आज यहाँ क्या होने वाला है। किसी ने जवाब दिया, दुनिया इस्लाम के अजीम तरीन शख्सियत, दीन के मुजद्दिद, अहले सुन्नत के इमाम, इश्क रिसालत के गंज, आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी आज यहाँ तशरीफ़ लाने वाले हैं। उन्हीं के खैर मकदम में ये सारा एहतिमाम हो रहा है। फिर उसने फ़ौरन ही दूसरा सवाल किया कि कहाँ से तशरीफ़ ला रहे हैं। किसी ने जल्दी से गुजरते हुए जवाब दिया, इसी शहर, इसी मोहल्ला सौदागरान से ही आ रहे हैं। जवाब सुनकर वो बूढ़ा हैरत से मुंह तकता रह गया और देर तक खड़ा सोचता रहा, आने वाला इसी शहर से आ रहा है, वो आना चाहे तो हर सुबह शाम आ सकता है। मसाफत भी कुछ इतनी तवील नहीं है कि वहाँ से आने वाले को कोई ख़ास अहमियत दी जाए और एक नेमत गैर मुतरक्किबा समझकर उसके खैर मकदम का शानदार एहतमाम किया जाए। आखिर लोगों के सामने अपने दिल की इस खलिश का इजहार किए बगैर उससे रहा ही नहीं गया। एक बूढ़े आदमी ने नासहाना अंदाज में उससे जवाब दिया, भाई पहले तो समझ लो कि आने वाला किस हैसियत का है, किस शान का है, कैसी हस्ती है। एजाज़ व इकराम की बुनियाद मुसाफिर के कुर्ब व बईद पर नहीं है, शख्सियत की जलालत शान और फजल व कमाल की बरतरी पर है। आज आने वाले मेहमान की ज़िंदगी ये है कि वो अपने दौलत कदे से निकल कर या तो फ़राइज़ बंदगी के लिए खुदा खाने में जाता है या फिर जज्बा इश्क की तपिश बढ़ जाती है तो दयार हबीब का सफ़र कर लेता है। इसके अलावा उसकी शाम व सहर और शब व रोज़ का एक एक लम्हा दीनी मुहिम्मात में इस दर्जा मसरूफ़ है कि निगाह उठाकर देखने की भी उसे मोहलत नहीं मिलती है। इसके रहीम दिल पर हर वक्त इश्क बेनियाजी का पहरा रहता है। हज़ार अंदाज़े दिलरुबाई के बावजूद आज तक ख़याल गैर को बारियाबी की इजाज़त नहीं मिल सकी है। उसकी नोक कलम का एक एक कतरा फ़िक्र व एतिक़ाद की जन्नतों में कौसर व तस्लीम की तरह बह रहा है। उसके खून जिगर की सुर्खी से वीरानों में दीन के गुलशन लहलहा रहे हैं। उसके इरफान व आगही की दास्तानें चमन चमन में पहुँच गई हैं और लौह किरतास से गुज़र कर अब उसके इल्म व दानिश का चिराग किश्वर दिल की शबिस्तानों में जल रहा है। इश्क व ईमान की रूह उसके वजूद की रग रग में इस तरह बस गई है कि अपने महबूब की शौकत जमाल के लिए वो हर वक्त बेचैन रहता है। गमे इश्क में सुलगती हुई उसके जिगर की आग कभी बुझती नहीं है और उसके दिल का धुआं कभी नहीं बंद होता है और नक्शो निगारे जाना के लिए उसके कलमदान की रोशनाई कभी नहीं सूखती है। पलकों का एक कतरा ढलकने नहीं पाता है कि उसकी जगह आंसुओं का तूफ़ान उमड़ने लगता है। वो अपने महबूब के वफ़ादारों पर इस दर्जा मेहरबान है कि कदमों के नीचे दिल बिछाकर भी एहतिमाम शौक़ की तिश्नगी महसूस करता है। और जहाँ अहले ईमान के लिए वो लाला के जिगर की ठंडक है, तो वहीं अहले कुफ्र के हक़ में बुग़ैज़ व जलाल का एक दहकता हुआ अंगारा है। अपने महबूब के गुस्ताखों पर जब वो कलम की तलवार उठाता है तो उंगलियों के एक एक जंबिश पर तड़पती हुई लाशों का अंबार लग जाता है। बातिल के जिगर में उसके नश्तर का डाला हुआ शगाफ
اس کی زندگی کی آخری ہچکیوں تک نہیں بھر پاتا ہے۔ اور سن لو کہ وہ اپنے خون کے پیاسوں کو بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن محبوب کی حرمت سے کھیلنے والوں کے لیے اس کے یہاں صلح اور درگزر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوستی کا پیمان تو بڑی چیز ہے، وہ تو ان دشنام ترازوں سے ہنس کر بات کرنا بھی ناموس عشق کی توہین سمجھتا ہے۔ بارگاہ رب العزت اور شان رسالت میں اس کا ذوق و احترام و ادب اس درجہ لطیف ہے کہ متکلم کے قصد و نیت سے قطع نظر وہ الفاظ کے نوک پلک پر بھی وہ شرعی تعزیرات کا پہرا لگاتا ہے۔ ہوائے نفس کی دبیز گرد کے نیچے چھپ جانے والی شاہراہ حق کو اتنا خوش اسلوبی کے ساتھ اس نے روشن کر دیا ہے کہ اب اہل عرفان کی دنیا بیک زبان اسے مجدد کہتی ہے۔ فرش گیتی پر رحمت و فیضان کے چشموں کی طرح بڑھنے والوں کے لیے اب درمیان میں کوئی دیوار حائل نہیں ہے۔ اس کے فکر و نظر کی اصابت، علم و فن کا تجر، فضل و کمال کی انفرادیت، شریعت و تقوی کا التزام، مجدد شرف کی تربیت اور تجدید اشادات کا منصب امامت اور دین و سنت کے فروغ کے لیے اس کے دل کا عشق و اخلاص سارے عرب و عجم نے تسلیم کر لیا ہے۔ وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا سخنور بھی ہے، لیکن آج تک کبھی اس کی زبان اہل دنیا کی منقبت سے آلودہ نہیں ہوئی۔ وہ بھری کائنات میں صرف اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح سرائی سے شاد کام رہتا ہے۔ وہ اپنے کریم آقا کی گدائی پر دونوں جہاں کا اعزاز نثار کر چکا ہے۔ دنیا کے ارباب ریاست صرف اس آرزو میں بار بار اس کی چوکھٹ تک آئے کہ اپنے حضور میں صرف باریاب ہونے کی اجازت دے دے، لیکن زمانہ شہادت ہے کہ ہر بار انہیں شکستہ خاطر ہو کر واپس لوٹنا پڑا۔ بوڑھے آدمی نے جذباتی انداز میں اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، اب تم ہی بتاؤ کہ اپنے وقت کی اتنی عظیم و برتر شخصیت کہ جس کی دینی اور علمی شوکتوں کے پرچم عرب و عجم میں لہرا رہے ہیں اور جسے عشق مصطفیٰ کی وارفتگی نے دونوں جہاں سے چھین لیا ہے، آج اگر وہ یہاں قدم رنجہ فرمانے کے لیے مائل بکرم ہے تو کیا یہ ہمارے نصیبے کی معراج نہیں ہے؟ پھر اگر ہم اس کے خیر مقدم کے لیے اپنے دلوں کا فرش بچھا رہے ہیں تو اپنے جذبہ شوق کے اظہار کے لیے اس سے زیادہ خوشگوار موسم اور کیا ہو سکتا ہے؟ بوڑھے آدمی کی طویل گفتگو ختم ہو جانے کے بعد اس اجنبی راہگیر کے چہرے کا اتار چڑھاؤ حیرت و مسرت کے گہرے تاثرات کی نشاندہی کر رہا تھا۔ اور اب امام اہل سنت کی سواری کے لیے پالکی دروازے پر لگا دی گئی تھی۔ سینکڑوں مشتاقان دیدار انتظار میں کھڑے تھے۔ وضو سے فارغ ہو کر کپڑے زیب تن فرمائے، عمامہ باندھا اور عالمانہ وقار کے ساتھ باہر تشریف لے آئے۔ چہرہ انور سے فضل و تقوی کی کرن پھوٹ رہی تھی۔ شب بیدار آنکھوں سے فرشتوں کا تقدس برس رہا تھا۔ طلعت جمال کی دلکشی سے مجمع پر ایک رقت انگیز بے خودی کا عالم طاری تھا۔ گویا پروانوں کے ہجوم میں ایک شمع فروزہ مسکرا رہی تھی اور عندلیان شوق کی انجمن میں ایک گل رعنا کھلا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے سواری تک پہنچنے کا موقع ملا اور اب پابوسی کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد کہاروں نے پالکی اٹھائی۔ آگے پیچھے دائیں بائیں نیاز مندوں کی بھیڑ ہمراہ چل رہی تھی۔ کہار پالکی لے کر تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ امام اہل سنت نے آواز دی، پالکی روک دو۔ حکم کے مطابق پالکی رکھ دی گئی۔ ہمراہ چلنے والا مجمع بھی وہیں رک گیا۔ اضطراب کی حالت میں باہر تشریف لائے کہاروں کو اپنے قریب بلایا اور بھرائی ہوئی آواز میں دریافت کیا، آپ لوگوں میں کوئی آل رسول تو نہیں؟ اپنے جد اعلیٰ کا واسطہ سچ بتائیں، میرے ایمان کا ذوق لطیف تن جانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہے۔ اس سوال پر اچانک ان میں سے ایک شخص کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، پیشانی پر غیرت و پشیمانی کی لکیریں ابھر آئیں۔ بے نوائی آشفتہ حالی اور گردش ایام کے ہاتھوں ایک پامال زندگی کا آثار اس کے انگ انگ سے اشکار تھے۔ کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد نظریں جھکائے دبی زبان سے کہا، مزدوروں سے کام لیا جاتا ہے، ذات پات نہیں پوچھی جاتی۔ آپ نے میرے جد اعلیٰ کا واسطہ دے کر میری زندگی کا ایک سربستہ راز فاش کر دیا۔
سمجھ لیجئے کہ میں اسی چمن کا ایک مرجھایا ہوا پھول ہوں جس کی خوشبو سے آپ کی مشام جاں معطر ہے۔ رگوں کا خون نہیں بدل سکتا، اس لیے آل رسول ہونے سے انکار نہیں ہے، لیکن اپنی جانما برباد زندگی کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجھے شرم آتی ہے۔ چند مہینے سے آپ کے شہر میں آیا ہوا ہوں، کوئی ہنر نہیں جانتا ہوں کہ اسے ذریعہ معاش بناؤں۔ پالکی اٹھانے والوں سے رابطہ قائم کر لیا ہے، ہر روز سویرے ان کے جھنڈ میں آ کر بیٹھ جاتا ہوں اور شام کو اپنے حصے کی مزدوری لے کر اپنے بال بچوں میں چلا جاتا ہوں۔ ابھی اس کی بات تمام بھی نہ ہو پائی تھی کہ لوگوں نے پہلی بار تاریخ کا حیرت انگیز منظر دیکھا کہ عالم اسلام کے ایک مقتدر امام کی دستار اس کے قدموں پر رکھی ہوئی تھی اور وہ برستے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ پھوٹ پھوٹ کر التجا کر رہا تھا، معزز شہزادے میری گستاخی معاف کر دو، لا علمی میں یہ خطا سرزد ہو گئی ہے، ہائے غضب ہو گیا، جن کے کفش پاک کا تاج میرے سر کا سب سے بڑا اعزاز ہے، ان کے کاندھے پر میں نے سواری کر لی۔ قیامت کے دن اگر کہیں سرکار نے پوچھ لیا کہ احمد رضا، کیا میرے فرزندوں کا دوش نازنین اسی لیے تھا کہ وہ تیری سواری کا بوجھ اٹھائے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس وقت بھرے میدان حشر میں میری ناموس عشق کی کتنی بڑی رسوائی ہوگی۔ امام احمد رضا نے ایک لمبی آہ بھری اور کہا کہ اس ہولناک تصور سے کلیجہ شک ہوا جا رہا ہے۔ دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ جس طرح ایک عاشق کے دلگیر روٹھے ہوئے محبوب کو مناتا ہے، بالکل اسی انداز میں اس وقت ایک عظیم المرتبت امام اس کی منتوں سماجت کر رہا تھا اور لوگ پھٹی آنکھوں سے عشق کی ناز برداریوں کا یہ رقت انگیز تماشا دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ کئی بار زبان سے معاف کر دینے کا اقرار کرنے کے بعد امام اہل سنت نے پھر اپنی ایک آخری التجائے شوق پیش کی، کیونکہ راہ عشق میں خون جگر سے زیادہ وجابت و ناموس کی قربانی عزیز ہے، اس لیے لاشعوری کی اس تقصیر کا کفارہ جب ہی ادا ہوگا کہ اب تم پالکی میں بیٹھو اور میں اپنے کاندھوں پر پالکی اٹھاؤں۔ اس التجا پر جذبات کے تلاطم سے لوگوں کے دل دہل گئے، فوراً فضا میں بے اختیار چیخیں بلند ہو گئیں۔ ہزار انکار کرنے کے باوجود آخر سیدزادے کو عشق جنوں خیز کی ضد پوری کرنی پڑی۔ وہ کیا رقت انگیز منظر ہوگا کہ جب اہل سنت کا جلیل القدر امام کہاروں کی قطار سے لگ کر اپنے علم و فضل، جبہ و دستار اور اپنی عالم گیری شہرت کا سارا اعزاز خوشنودی حبیب کے لیے ایک گمنام مزدور کے قدموں پر نثار کر رہا تھا۔ شوکت عشق کا یہ ایمان افروز نظارہ دیکھ کر پتھروں کے دل بھی پھٹ گئے، غفلتوں کی آنکھیں کھل گئیں اور دشمنوں کو بھی مان لینا پڑا کہ آل رسول کے ساتھ جس کے دل کی عقیدت و اخلاص کا یہ عالم ہے، تو خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی وارفتگی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اہل انصاف کو اس حقیقت کے اعتراف میں کوئی اہل نہیں ہو سکتا کہ نجد سے لے کر سہارنپور تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گستاخوں کے خلاف احمد رضا کی برہمی قطعاً حق بجانب ہے۔ صحرائے عشق کے اس روٹھے ہوئے دیوانے کو اب کوئی نہیں منا سکتا۔ وفا پیشائے دل کا یہ غیظ ایمان کا بخشا ہوا ہے، نفسانی ہیجان کی پیدائش نہیں ہے۔ امام احمد رضا کہتے ہیں، ہے ان کے عطر بوئے گریباں سے مست گل، گل سے چمن، چمن سے صبا اور صبا سے ہم۔ رائل ڈسکوری چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔